الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کے لیے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کی اصلاح کریں، ان کے عقائد کی، ان کے نظریات کی، ان کو صراط مستقیم پر چلائیں تاکہ لوگ اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے بچ سکیں۔ ہر نبی کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کچھ مقاصد کے لیے۔ ان مقاصد میں سے کچھ پچھلے جمعے آپ نے سنے تھے اور کچھ پر آج ہم بات کریں گے۔ تقریباً 6 مقاصد پچھلے جمعے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔
7واں مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر جو بھیجا ہے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے، وہ لوگوں کی اخلاق کی بہتری کے لیے کہ آپ لوگوں کو بتلائیں کہ اخلاق کیا ہے، اخلاق کے ذریعے سے آپ دوسروں کے دلوں کو کیسے جیت سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود معلم اخلاق تھے، آپ ایک بہترین استاد تھے، آپ سے بہتر کوئی تعلیم نہیں دے سکتا، آپ سے بہتر کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے جو کچھ سیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھی سیکھا ہے اور آپ سے دیگر تعلیمات کے ذریعے سے بھی سیکھا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے کی جو بگڑی ہوئی صورتحال تھی، اس معاشرے میں اپنے آپ کو ایک بہترین اخلاق کا نمونہ بنا کر پیش کیا اور لوگوں کے دلوں کو آپ نے جیتا۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی اور لوگ کثیر تعداد میں مسلمان ہو چکے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام ہو چکا تھا۔ گاؤں سے، دیہاتوں سے، کچی آبادیوں سے، اس طرح کے دور دراز علاقوں سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آتے تھے۔ آنے والا بندہ جب مدینہ میں داخل ہوتا، لوگ جب اس کو دیکھتے تو پہچان لیتے تھے کہ یہ یہاں کا نہیں ہے، کسی دوسرے علاقے کا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک دیہاتی آدمی اپنی سواری پر، اونٹ پر سوار تھا، مدینہ میں داخل ہوا، مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا اور مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اس کو پیشاب کرنا تھا، پیشاب کرنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوا اور مسجد کے کونے کے اندر بیٹھنے کے لیے جھکا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مسجد نبوی کی خدمت کرنے والے، اس کی صفائی کرنے والے، انہوں نے جب دیکھا ایک دیہاتی آدمی ہے اور یہ مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگا ہے، تو فوراً صحابہ کرام اس کی طرف بھاگے، اس کو روکنے لگے کہ بھائی یہ تو مسجد ہے، یہاں پیشاب نہیں کر سکتے۔ وہ دیہاتی آدمی کیا جانے کہ مسجد کیا ہوتی ہے، اس کو کسی نے بتایا ہوگا کہ اس طرح مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، اللہ کا دین بتاتے ہیں، جو ان کی بات کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس نے بھی سن لیا، اسی جذبے کے تحت وہ آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب جب مسجد کے اندر آوازیں بلند ہوئیں، لوگ اس کو روک رہے تھے، یہاں پیشاب نہیں کرو گے، یہ مسجد ہے۔ اتنے میں وہ آوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، کیونکہ مسجد نبوی سے بالکل متصل آپ کا کمرہ تھا، جس کو حجر عائشہ کہا جاتا ہے۔ آپ ایک دم باہر نکلے، دیکھا کہ میرے صحابہ ایک آدمی کو منع کر رہے ہیں یا ڈانٹ رہے ہیں کہ یہاں پیشاب نہیں کرو کہ یہ مسجد ہے۔ آپ نے صورتحال کو دیکھا اور آپ نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشاب کرنے لگا ہے، آپ نے فرمایا تم چھوڑ دو۔
صحابہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ اس آدمی نے مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جہاں اس نے پیشاب کیا ہے تم لوگ پانی کے ڈول بھر کے وہاں پر پانی بہا دو، وہاں کی صفائی کر دو۔ اور اس بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اس کو آپ نے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں نماز پڑھتے ہیں، یہاں قرآن پڑھتے ہیں، اور اس جگہ جہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہاں پیشاب نہیں کرتے ہیں۔ وہ دیہاتی آدمی تھا، کچھ باتیں ہو سکتا ہے اس نے کسی سے سنی بھی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، مگر اس بندے کی جو آپ سے یہ پہلی ملاقات ہے، اس نے آپ کی باتیں سنی، وہ باتیں اس کے دل میں ایسے اتر رہی تھی۔ جب بات مکمل ہوئی تو وہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگا، اور دعا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے، اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحم فرما، اور کسی پر رحم نہ کرنا۔ یہ جتنے لوگ صحابہ کرام ہیں، کیونکہ اس کو بہت غصہ تھا، کہا کہ بس ہم دونوں پر رحم فرما اور کسی پر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سن رہے تھے اور آپ مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور تو اس کو محدود سمجھتا ہے کہ ہم پر رحم فرما اور کسی پر نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو یہ باتیں سمجھائیں، اس کا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام کے متعلق جو اس کے دل میں کوئی رنجش تھی وہ ختم ہو گئی۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والا، اس پیغام کو سیکھنے والا، مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنے والا بن گیا۔ پھر لوٹ کر جب اپنے علاقے میں گیا، جا کر ان کو کیا بتایا؟ کہا، اللہ کی قسم، میں نے آپ سے اچھا کوئی سمجھانے والا کبھی نہیں دیکھا۔ اتنے پیار کے ساتھ بات سمجھانے والا، اتنے پیار کے ساتھ بات کرنے والا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں نے تو ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تو ان کو مان چکا ہوں۔ اب جو ان کے علاقے کے لوگ تھے انہوں نے اس کی بات کو سنا، اس پر یقین کیا، اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس واقعے کو ذکر کر کے بہت سارے مسائل کو بیان کیا کہ اس ایک واقعے سے کتنے سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ کہ ایک ایسا آدمی جو دین کو نہیں جانتا، جو مسجد کے آداب کو نہیں جانتا، اگر وہ مسجد میں آ جائے اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ محبت کا رویہ رکھنا چاہیے کہ یہ بندہ جو اللہ کے گھر میں آ گیا ہے، اس سے اتنی محبت کرو کہ وہ حقیقی معنوں میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بن جائے۔ اس سے ایسے اخلاق سے پیش آؤ
کہ وہ تم سے متاثر ہو اور دین پر ثابت قدم ہو جائے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ کیوں پیشاب کرنے دیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بھی تھے، آپ حکمت بھی جانتے تھے۔ اگر کسی بندے کو تیز پیشاب لگا ہو، اگر وہ اس وقت پیشاب نہ کرے تو اس کو کوئی درد بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اسی وقت پیشاب نہ کرے تو مثانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رحم کھا کر صحابہ کرام کو روک دیا کہ کہیں یہ بندہ اس حالت میں کسی بیماری یا درد کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ گویا کہ دین پر عمل کرنے کے لیے جو بندہ قریب آتا ہے، اگر وہ حقیقت کو نہ جانتا ہو تو جو جاننے والے لوگ ہیں ان کا کام ہے حکمت کے ساتھ کام لینا۔ اور تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کو اپنے پاس بٹھا کر اس کو سمجھایا۔ یہ سمجھانا اتنے پیار کے ساتھ کہ آپ اس بندے کے ساتھ ہمدردی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ صحابہ نے کیسے بتایا؟ صحابہ نے ڈانٹا ہوگا یقیناً، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسجد کا احترام یہ ہے کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرنا۔ تو صحابہ نے اس کو ڈانٹتے ہوئے منع کیا ہوگا کہ بھائی اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، یہاں پیشاب نہیں کرو، باہر جا کے پیشاب کرو۔ مگر صحابہ کرام شاگرد تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد تھے۔ استاد نے جو حکمت اختیار کی اس سے وہ بندہ پکا مسلمان بھی ہو گیا، اور مسجد کے آداب کے حوالے سے اس کو ایسا سمجھا دیا کہ وہ آئندہ کبھی خود غلطی نہیں کرے گا اور یقیناً دوسروں کی بھی اصلاح کرے گا۔ یہ اخلاق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود عملی طور پر لوگوں کو یہ تعلیم و تربیت دی، کیونکہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہی اخلاق کی بہترین تعلیم کے لیے ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین صرف تلوار کی وجہ سے پھیلا ہے، ایسا نہیں ہے، صرف تلوار کی وجہ سے نہیں۔ ہاں، جہاں ضرورت تھی تلوار کی وہاں تلوار چلی ہے، جہاد ہوا ہے، جنگیں ہوئی ہیں، فتوحات ہوئی ہیں، اور جہاں ضرورت تھی بہترین اخلاق کی وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کی اور لوگوں کو سمجھایا۔ آج سب سے زیادہ ضرورت معاشرے میں اپنے اخلاق کے معاملات کو بہتر کرنے کی ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ جو آج تک دنیا دار ہی تھا، اس کے دل میں کسی وجہ سے دین کی محبت پیدا ہوئی اور دین کے قریب آنے لگا، اور آپ نے دیکھا یہ مسجد میں آ گیا ہے، اس کو نہ صحیح وضو کرنا آتا ہے، نہ اس کو صحیح نماز پڑھنے آتی ہے، اور آپ کے ہتھے چڑھ گیا، آپ نے اس کو ایسا سمجھایا کہ آپ نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ بھائی تمہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا، تمہیں نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، نماز ایسے تھوڑی ہوتی ہے، نماز ایسے تھوڑی پڑھتے ہیں۔ یعنی آپ کے انداز اور آپ کے لہجے کے اندر کوئی محبت نہیں تھی اس بندے کے لیے۔ اس نے جیسا کیا، جو کچھ کیا، اس کو وہی آتا تھا۔ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ ایسے اس کو سمجھائیے جیسے آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے کوئی بندہ کیسے سمجھائے۔ اگر آپ کو کوئی ڈانٹ کے سمجھائے گا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اور پیار کے ساتھ آپ اس کو جب سمجھائیں گے وہ بات ہمیشہ اس کو یاد رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سمجھایا، یہ طریقہ، یہ واقعہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے۔
اور لوگوں کی اصلاح ایسے ہی کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ جو بہترین اخلاق ہے میں اس کی تکمیل کروں، یعنی لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دینے کا جو حق ہے میں اس حق کو ادا کر دوں، اور آپ نے حق ادا کیا۔ اب یہ اخلاق کا موضوع ہی ایک ایسا موضوع ہے جس پر کئی جمعے بیان ہو سکتے ہیں، کیونکہ کتب احادیث بھری پڑی ہیں اس عنوان اور اس موضوع سے۔ مگر آج ضرورت ہے ہر بندے کو، بڑا ہے چھوٹا ہے، پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، اس کو اپنے اخلاق کے معاملات درست کرنے چاہیے۔ گفتگو کا انداز، گفتگو کا طریقہ، بڑے کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، یہ نہایت ضروری ہے سب کے لیے۔ ہمارے انداز کے اندر جو سختی ہوتی ہے، اگر وہ سختی دلیل کی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ بد اخلاقی کی ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دلیل سے مراد قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث جیسے ہے ہم اس کو ویسے ہی بیان کرتے ہیں، مگر اس کو بیان کرنے کے ساتھ سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے، وہ لہجہ، وہ انداز، وہ رویہ وہ آپ کا ہے کہ آپ پیار سے سمجھاتے ہیں یا ڈانٹ کر سمجھاتے ہیں۔ اگر اسی دلیل کو پیش کر کے آپ پیار کے ساتھ سمجھائیں گے تو یہ بات دوسرے پر اثر کرے گی، اگر آپ ڈانٹ کر سمجھائیں گے تو وہ دوسرے کو آپ سے متنفر کر دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی تھی کہ آپ جو بات کرتے تھے وہ اس انداز اور لہجے سے کرتے تھے کہ آپ کا دشمن بھی آپ کی بات کو سنتے وقت بے شک اس میں غصہ ہوتا تھا دشمنی کی وجہ سے، مگر آپ کی بات پر وہ غور کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا تھا کہ بات تو حقیقت ہے، بات تو حق ہے، بات تو سچ ہے، بس جس بندے نے اس پر غور کیا وہ پھر یقیناً ہدایت کی طرف آئے گا۔ اور یہی آج ہماری ضرورت ہے، کسی ایسے بندے کو جو صحیح دین پر عمل پیرا نہیں ہے، ایک تو آپ اس پر زبردستی نہیں کر سکتے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے دین کے اندر، آپ کا کام ہے سمجھانا، فذکر انما انت مذکر۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، بس آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں کہ آپ ان پر کھڑے ہو جائیں کہ نہیں بس ابھی شروع کر دو، ابھی عمل ہونا چاہیے، نہیں، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، اور ہمارا کام بھی نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقاصد نبوت عطا کیے گئے، جن کے تکمیل کے لیے بھیجا گیا، ان میں 8واں مقصد تھا صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا۔ عرب کے معاشرے میں بت پرستی تھی، اب جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اگر آپ ان کے بتوں کو توڑ دیں گے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں تو یقیناً وہ آپ سے ناراض ہوں گے۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، اور جو رشتہ دار ہیں جب آپ ان کے بتوں کو توڑیں گے تو یقیناً رشتہ داری میں فرق آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ آپ نے ان کے بتوں کو توڑنا بھی ہے مگر صلہ رحمی بھی کرنی ہے۔ یہ ناراض ہوں گے آپ سے مگر آپ نے ناراضگی آنے دینی نہیں ہے، آپ نے جوڑ کے رکھنا ان کو، آپ نے ملانا ہے، آپ نے ان کے ساتھ ایسی محبت اور شفقت برتنی ہے تاکہ یہ آپ سے دور رہ ہی نہ سکیں۔ دونوں کام کرنے ہیں، ان کے بت توڑنے ہیں اور ان کو بات سمجھا کر، رشتہ داریوں کو جوڑ کر، صلہ رحمی کر کے ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اسلام لانے سے قبل یہ حاضر ہوئے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے کچھ باتیں کی۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب اس نے سنا کہ آپ نبی ہیں تو اس نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں میں سے چن لیا ہے اور مجھ پر اللہ اپنا فرشتہ بھیج کر پیغام بھیجتا ہے، وہ جو پیغام میرے پاس آتا ہے وہ میں آگے لوگوں کو بتاتا ہوں۔ گویا اللہ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کر دیا، اس کو کہتے ہیں نبی۔ تو میری جو ڈیوٹی لگی ہے فرمایا وہ لوگوں کو دین بتانا، اللہ کا پیغام بتانا اور لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف لانا، یہ اللہ کی طرف سے میری ڈیوٹی ہے۔ اس نے کہا کس چیز کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے؟ یعنی جو پیغام آپ کو دیا گیا وہ کیا کہ آپ کو ملا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں صلہ رحمی کروں گا، رشتہ داریوں کو جوڑوں گا۔ اگر کہیں رشتہ داریوں میں دوری پیدا ہو رہی ہے تو میں ان کو جوڑنے کی کوشش کروں گا، ان کے درمیان صلح قائم کروں گا اور ناراضگیوں کو ختم کروں گا۔ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، اور دوسری ڈیوٹی اللہ نے یہ لگائی ہے کہ میں بتوں کو توڑ کر ختم کروں گا۔ یہ جو بت پرستی ہوتی ہے اس کو میں نے ختم کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے میری ڈیوٹی ہے۔ وَأَن يُوَحِّدَ اللَّهَ لَا يُشْرَكْ بِهِ شَيْءٌ، بتوں کو میں نے ایسے توڑ کے ختم کر دینا ہے کہ صرف اللہ اکیلے کی عبادت ہو اور اس کے ساتھ کوئی شرک نہ کرے۔ اور یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی ہے اور میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ہوئیں اور یہ باتیں بھی وہ ہیں کہ جو سننے والا بندہ ہے اس کے دل میں یہ اتر رہی ہیں، اس کو مجبور کر رہی ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ اپنی نبوت کے جو مقاصد ہیں جس کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ نے ان مقاصد کی تکمیل کی، صلہ رحمی کو عام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ بتوں کو توڑا، بیت اللہ کو بالکل صاف کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید کو اتنا عام کیا کہ شرک کا خاتمہ ہو گیا اور توحید کو ماننے والے لوگ توحید پر قائم ہو گئے۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو آپ کی یہ ذمہ داری تھی اور آپ نے ذمہ داری کو پورا کیا۔ اب یہ والا جو پیغام ہے یہ آگے لوگوں تک کون پہنچائے گا اور اس پر عمل کون کرے گا؟ یقیناً وہ ذمہ داری تو ہماری ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس امت کے لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے۔ تو یہ تو ہم سب کی ذمہ داریوں میں شامل ہو گئی چیز۔ تو ہم نے کیا کیا؟ آج اگر پتھروں کے یا مورتیوں کے بنے ہوئے بت نہیں ہیں تو اللہ کے علاوہ جو پوجا ہو رہی ہے، معبودان باطلہ کے لوگ عبادت کے اندر مصروف ہیں، سوچئے ذرا وہ کن کن طریقوں سے ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے پورے ملک کے اندر
جتنی بھی قبرستان کے لیے مخصوص کی گئی جگہیں ہیں، ان قبرستانوں میں کتنی قبریں ہیں جو بالکل کچی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کتنی قبریں ہیں جو پکی ہیں، پھر ان قبرستانوں میں کتنے وہ مزارات ہیں جن کو بڑا مزین کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کو تعمیر کیا گیا، اور پھر وہاں سالانہ عرس ہوتے ہیں، وہاں میلے ہوتے ہیں، وہاں پر دنیا جہان کی برائیاں ہوتی ہیں۔ کہاں پر؟ قبرستان میں، ان مزارات پر ہوتی ہے یا نہیں؟ یقیناً اس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور ان مزارات پر جرائم ہوتے ہیں، اور یہ منشیات کے اڈے بن چکے ہیں۔ جس جگہ تمام برائیاں جمع ہیں اور اس جگہ تمام جرائم بھی ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت شاید کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ وہ جو مزار کسی کا بنا دیا گیا اس میں کوئی دفن بھی ہے کہ نہیں۔ کئی واقعات ہم نے سنے کہ وہ مزار تو موجود ہے مگر وہاں دفن کچھ بھی نہیں ہے۔ جب حقیقت پتہ چلی تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ کسی نے اپنا گھوڑا باندھ دفنایا تھا، کسی نے گدھا دفنایا تھا، کسی نے کچھ کر دیا، وہ مزار بن گیا، اور لوگ وہاں پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ وہاں دنیا جہان کے جرائم بھی ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کو فائدہ کیا؟ گورنمنٹ کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ حرام خوری کے اڈے یہ گورنمنٹ کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ اور مساجد کو دیکھ لو تو مساجد پر بلوں کی اتنی بیمار ہے کہ ہمارے جو بلز وغیرہ ہیں بجلی کے کتنے زیادہ آ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے یہ دین کے نام پہ بنا، یہ توحید کے نام پہ بنا ہے۔ گویا دین کے ساتھ مذاق بنا دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقصد دے کر بھیجا تھا، آپ نے اپنے دور کے اندر ان مقاصد کی تکمیل کی۔ اب آگے اس پیغام کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اس سے دور ہو رہے ہیں، نہ توحید کو خود سمجھتے ہیں نہ دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اور جہاں دیکھیں مساجد کی صورتحال وہ بڑی افسوسناک نظر آتی ہے، اور جہاں پر مزارات اور یہ اڈے ہیں وہاں پر باقاعدہ سیکورٹی اور تمام آپ کو متحرک ادارے بھی نظر آئیں گے۔ گویا دین کے توحید کے پرچار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور شرک کے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقصد دے کر بھیجا گیا وہ توحید کا قیام تھا، اور نواں مقصد عدل و انصاف کا قیام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد عرب کے معاشرے میں لوگوں کو سمجھا کر یہ بات سمجھا کر یقین دلایا کہ ہر بندے کو اس کا حق ملنا چاہیے، امیر ہو یا غریب ہو، اور کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان جو دشمنیاں تھیں، جو سالہ سال سے چلتی آ رہی تھی، ان کو ختم کیا۔ عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کو ایک جرم کے اندر پکڑ کے لایا گیا۔ مخزومیہ قبیلے کی وہ عورت تھی، اس کا نام فاطمہ تھا۔ جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا وہ عرب کے معاشرے میں ایک نامی گرامی قبیلہ تھا، اور اس کی سفارشیں بھی آنے لگی کہ جی اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو عرب کے معاشرے میں اس قبیلے کی تو ناک کٹ جائے گی، یہ تو ذلیل ہو جائے گا، یہ بڑا نامور قبیلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ باتیں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آ گئے، اور آپ نے غصے میں فرمایا لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها۔ تم مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت کی بات کرتے ہو،
فرمایا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کے جرم کے اندر پکڑی جاتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ جو سزائیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے حدود ہوتی ہیں، حدود، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ یہ ہاتھ کاٹنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، اس قاتل کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب یہ حدود اللہ قائم ہوں گی تو عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اور ہمارے ملک میں عدل و انصاف، ہمارے ملک کے اندر عدل و انصاف بکتا ہے، بکتا، جج بکتے ہیں۔ اور یہ لوگ جان لیں قیامت کے دن ان ججوں اور عدالتوں پر اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ وہاں پتہ چلے گا کہ عدل و انصاف کیا ہوتا ہے۔ کیا عدل و انصاف بکنے کے لیے ہوتا ہے؟ یہ بیچا جاتا ہے، یہ خریدا جاتا ہے؟ کیا امیر کے لیے الگ ہے اور غریب کے لیے الگ ہے؟ کیا یہاں خاندان دیکھے جائیں گے؟ ان عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اگر یہ چیزیں دیکھیں تو ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ شریعت کے ہوتے ہوئے کس کی طرف دیکھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نظام کے ہوتے ہوئے کس کی طرف دیکھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نظام کے ہوتے ہوئے آپ دوسری طرف دیکھ بھی نہیں سکتے کہ کس ملک نے اس معاملے میں کیا فیصلہ کیا۔ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اس معاملے میں حکم کیا ہے اور ان کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکمیت دے کر بھیجا کہ عدل و انصاف کو آپ نے قائم کرنا، تو آپ نے قائم کر کے دکھایا۔ عرب کے معاشرے میں جرائم بالکل ختم ہو گئے، اور ہمارے ہاں دن بدن جرائم بڑھ رہے ہیں، دن بدن جرائم بڑھ رہے ہیں۔ کوئی پکڑا جاتا ہے، جیلوں میں بند ہے، سالہ سال اس پر پیشیاں وہ بھگت رہا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ اس پہ تو الزام ہی نہیں تھا، یا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ یہ عدل و انصاف ہے۔ عدل و انصاف کا معاملہ ہے فوری فوری، ہاتھوں ہاتھ، اسی وقت۔ اور ہمارے ہاں یہ سالہ سال، یہ سب کاروبار ہے یہ، اور یہ کاروبار دین میں نہیں ہے۔ عدل و انصاف بہت سستا ہے، فوراً گواہ ہوں، فوراً فیصلے ہوں۔ عدل و انصاف ایسا ہو کہ جرائم بالکل ختم ہو جائیں۔ اور یہاں لوگوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کے مال لٹ رہے ہیں، جرائم ہو رہے ہیں، اور عدالتیں سو رہی ہیں، اپنے کاروبار اور دھندے چمکا رہے ہیں۔ شرم نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، اللہ کے دین کے ساتھ یہ مذاق ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے رسول بھیجے، اور رسولوں کے ساتھ ہم نے واضح دلائل بھی بھیجے، اور ہم نے ان کو پابند کیا کہ یہ کتاب اور یہ میزان ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ تم عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو گے۔ تو یہ قرآن تو موجود ہے نا، عدل و انصاف کی کتاب۔ عدالت کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کہیں کلمہ لکھا ہے، کہیں قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، اور نیچے مذاق اڑانے والے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے جو اپنے رسول کو بھیجا ان مقاصد کی تکمیل کے لیے، اب ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان مقاصد کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان مقاصد کو پیغام کے طور پر آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یا ہم بھی اس کا مذاق بناتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔